اگلا حوالہ جی 24ویں عبارت لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کہنے میں تسلی ہے، کوئی خرابی نہیں۔ حوالہ رسالہ الامداد صفحہ 35۔ رسالہ ہے الامداد، بابت ماہ سفر المظفر 1336 ہجری، امداد المتابع تھانہ بون سے چھپا ہے، اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ نام موجود ہے۔ نمبر 34 اور یہ 35، یہ صاف لکھ رہے ہیں ایک صاحب، ایک روز کا ذکر ہے، حسن العزیز دیکھ رہا تھا اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا۔ رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ لی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی، پیٹھ ہو گئی، بیک ہو گئی، اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضور یعنی تھانوی کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص اپنا واقعہ لکھ کے بھیج رہا ہے تھانوی صاحب کو، اس میں اس نے یہ واقعہ لکھا کہ دل میں تو یہ ہے کہ کلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن بے ساختہ کا مطلب کہ بغیر بناوٹ کے خود بخود، یعنی ان کا کہنا ہے نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ اب خود کہہ رہا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے وہ اشرف علی کا نام لیتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، یہ اب حضور سے مراد یہاں پر تھانوی ہے، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ یہ اب تک جتنی بات تھی وہ خواب کی تھی، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، یعنی میں اپنے آپ کو بہت کمزور، بہت ہی ویک محسوس کر رہا تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، یعنی تھانوی کا ہی خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، کیونکہ اب میں جاگ گیا ہوں، اب میں خواب میں تو نہیں ہوں، لہٰذا میں اب صحیح کلمہ پڑھوں، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ وہی خیال یعنی اس خیال کے ساتھ بندہ بیٹھ گیا، اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس کے الفاظ جو ہیں وہ میرا یہ دہراتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جاگ رہا ہوں، نیند میں نہیں ہوں، اور اچھی طرح علم بھی ہے، پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا۔ آگے نبی پاک کے نام کی بجائے دیکھ لیجئے صاف طور پر اشرف علی لکھا ہوا، اور وہ خود لکھتا ہے حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، کہاں تک عرض کروں۔ یہ اس نے خط میں لکھ کر تھانوی کو بھیجا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تھانوی صاحب بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہیں کہ ایسی عقیدت جائز نہیں، تم غلطی پر ہو، تم کو توبہ کرنی چاہیے، یا اس کو یہ کہیں کہ خبردار اس طرح کی عقیدت درست نہیں، جواب کیا لکھتے ہیں؟
اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے. 24 شوال 1335 ہجری. بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتے، اس کو منع کرتے، کچھ کہتے، صاف طور پر لکھتے ہیں اس واقعہ میں تسلی تھی. کیا مطلب کہ تم نے اگر میرا نام کلمے میں پڑھا یا میرا نام درود شریف میں پڑھا نبی پاک کے نام کی جگہ، تو یہ کوئی غلطی نہیں کی، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تم جس کا خیال کرتے ہو وہ سنت کا پابند ہے. تو بات کیا کی انہوں نے؟ یعنی اپنے نام کو کلمے میں پڑھنا، درود شریف میں پڑھنا جائز رکھا. یہ تھانوی صاحب کا ہے. اگر اس طرح درست ہے تو پھر جو دیوبندی مذہب ہے، جو دیوبندی ازم ہے، وہابی ازم ہے، اس کا حال دیکھ لیجئے. یہ وہ لکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو منع کرتے، محبت سے سمجھاتے، ڈانٹتے، کچھ بھی کرتے، لیکن انہوں نے صاف طور پہ لکھا کہ اس واقعے میں تسلی تھی. اگر یہی بات اگر کسی اور سے نکلتی تو دیوبند سے ایسے ایسے فتوے چلتے کہ اس میں آپ دیکھتے رہ جاتے. لیکن چونکہ ان کا مسئلہ ہے، یہاں دیوبندی پورا مذہب خاموش ہے، اس مسئلے میں کوئی کچھ نہیں بولتا. یہ صاف طور پر تھانوی صاحب نے لکھا. جی یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی باقاعدہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی اشرف علی لکھا ہوا ہے، اور وہاں کلمے میں بھی صاف طور پر کہ اس کی جگہ اشرف علی پڑھتا ہوں، یہ واضح طور پر دیکھ. جی